السلام علیکم جی، آج جس ٹاپک پہ میں بات کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ ہم بینگ مدرس ہم اپنے بچوں کو کیسے دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں، میڈس کے حوالے، ڈرائیورس کے حوالے، ورکنگ اور لوگ جو ان کی ڈیوٹیز وغیرہ پرفارم کر سکتے ہیں۔ ہم اگر ورکنگ لیڈیز ہیں تو ہم کیسے اتنے اندھا دھند پیسے کمانے میں بزی ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اگنور کر لیتے ہیں، جن کی خاطر ہم پیسے کما رہے ہیں، جن کی خاطر ہم اپنا کیریئر بلڈ اپ کر رہے ہیں، جن کی خاطر ہم اتنی ارننگ کر رہے ہیں، ہم انہیں کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان کی پرسنالٹی کو اس طریقے سے ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو دوسرے لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں کہ چلو ان کی مٹی پلید کرو۔ بہت غلط بات ہے۔ واٹ ایور یو آر ارننگ، واٹ ایور if you are working, if you are not working, if you are staying at home, or if you are doing any business or any job, you must do that business or that job in which آپ کے اپنے بچے اگنور نہ ہوں۔ آپ اپنے بچوں کو صحیح ٹائم دیں، آپ اپنے بچوں کے ساتھ کوالٹی ٹائم اسپینڈ کریں، آپ اپنے بچوں کے ساتھ ان کی پرابلمس کو سنیں، آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو کیا ایشوز فیس ہو رہے ہیں، ان کے فرینڈس کیسے ہیں، ان کی کمپنی کیسی ہے۔ کل کو جب وہ بچے غلط کمپنی کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ پیرنٹس دونوں، ماں باپ دونوں بزی ہوتے ہیں اور وہ پیرنٹس اپنے بچوں کو صحیح ٹائم نہیں دے سکتے ہیں، تو کیا فائدہ تب آپ اپنے بچوں کو واپس کیسے اپنے پاس لے کر آئیں گے؟ تب رونے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ابھی سے اپنی بزی روٹین میں سے ایٹ لیسٹ وہ ٹائم نکالیں جو کوالٹی ٹائم ہو۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ گھنٹوں کے حساب سے اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں، نہیں، مگر جتنا ٹائم اسپینڈ کریں وہ کوالٹی ٹائم ہو۔ اپنے بچوں کی بہت سی ڈیوٹیز کو خود پرفارم کریں۔ جیسے میرے 2 بیٹے ہیں ماشاء اللہ، اور میں اپنے بچوں کو خود ہی لیتی ہوں اور چھوڑتی ہوں۔ ایٹ ٹائمس مجھے بہت مشکل لگ رہا ہوتا ہے، مجھے کہیں سے اٹھ کے اپنے بچوں کو لینا پڑتا ہے۔ ایٹ ٹائمس میں بہت ہمت بھی نہیں ہوتی مجھے لینے کے لیے، بٹ اسٹل میں ان کو خود چھوڑتی ہوں اسکول، میں ان کو خود پک کرتی ہوں۔ دونوں بچوں کے ٹائمنگس ڈفرینٹ ہیں، میں دونوں بچوں کو خود پک کرتی ہوں اور گھر لے کر آتی ہوں۔ جو بیسٹ ٹائم جو مجھے ملتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ ڈسکشنز کرنے کا، ان کی پرابلم سننے کا، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے کا۔ اچھا، ایک اور بات ہے، اپنے بچوں کو ہمیشہ ان کے لیول پہ آ کے ڈیل کریں۔ میرا ایک بچہ 3.5 سال کا، ایک بچہ 6 سال کا، میں 6 سال والے بچے کے ساتھ 6 سال والے لیول کے اوپر بات کرتی ہوں، میں 3.5 سال والے بچے کے ساتھ 6 سال والے لیول کی بات نہیں کرتی ہوں، میں اسی کے لیول کی بات کرتی ہوں، تاکہ ان میں اور مجھ میں ایک بانڈ ڈیولپ ہو۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اپنی ماں سے بات کروں گا تو پتہ نہیں وہ میری بات سمجھے گی یا نہیں سمجھے گی۔ اچھا، جو بیسٹ ٹائم ہے جو مجھے ملتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ بات کرنے کا، وہ ہوتا ہے یا تو رات کو جب میں ان کو سلانے کے لیے لٹاتی ہوں، یا جب ہم مارننگ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم جب واپس اسکول سے گھر آ رہے ہوتے ہیں۔ وہ بیسٹ ٹائم ہوتے ہیں جس میں میرے بچے اپنے پورے دن کی روٹین بتا دیتے ہیں۔ آج اسکول میں یہ ہوا، آج اس نے یہ کہا، آج ٹیچر نے یہ کیا، آج وہ ہوا، آج مجھے اس نے یہ کہا، آج مجھے اسٹار ملا۔ اور رات کا ٹائم جس میں آپ اپنے بچوں کو مورل سٹوریز سنا سکتے ہیں، اسلامک سٹوری سنا سکتے ہیں، بچوں کو اچھے اور برے کی تمیز سکھا سکتے ہیں۔ ایٹ دا اینڈ ہمیشہ ماں ہی ذمہ دار ہوتی ہے کہ ماں نے کچھ نہیں سکھایا، چاہے وہ لڑکے کی ماں ہو چاہے وہ لڑکی کی ماں ہو۔ تو میں پھر آپ لوگوں سے گزارش کروں گی کہ اپنی روٹینز میں بچوں کو مت بھولیں۔ بچے آپ کی فور موسٹ پریورٹی ہیں۔ بچے ہیں تو یہ جہان ہے۔ بچے اگنور ہو گئے، بچے آپ کے ہاتھوں میں سے نکل جائیں گے تو آپ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اپنے بچوں کے لیے اپنے ٹائم کو مینیج کریں۔ میں آپ کو اپنی ایک ریلیٹیو کی مثال دیتی ہوں۔ میری ایک ریلیٹیو ہیں، شی از ایکسٹرا آرڈنری انٹیلیجنٹ پرسن۔ وہ ڈاکٹر ہیں اور ان کی ماشاء اللہ 3 بیٹی ہیں، 4 بیٹی ہیں ماشاء اللہ ان کی۔ انہوں نے اپنے کیریئر کو، کون سا ڈاکٹر ہے جو آج کل کے زمانے میں گھر بیٹھتا ہے؟ سب کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم نے اتنی پڑھائی کی ہوئی ہے تو ہم جاب کریں، اپنے کیریئر کی طرف توجہ دیں۔ انہوں نے اپنے بچوں کے لیے انہوں نے اپنی جاب کو پریفرنس نہیں دی۔ اب جب ان کے بچے اسکول گوئنگ ہو گئے ہیں، ان کے بچے بڑے ہو گئے ہیں، تو تب شی از گیٹنگ دا بیسٹ اپرچونیٹیز فرام دا ہول ورلڈ کہ آپ جلدی سے ہمارے پاس آئیں اور ہمارا کلینک سنبھالیں۔ تو ہر کام کا ایک ٹائم مقرر ہوتا ہے۔ بہت سی مدرس کو میں ایسے دیکھتی ہوں جو بہت فرسٹریٹڈ ہوتی ہیں کہ ہم شادی سے پہلے جاب کرتی تھیں، شادی کے بعد ہماری لائف ڈل ہو گئی ہے، ہمارے بچے پیدا ہو گئے ہیں، ہم کوئی کام نہیں کر سکتے، ہمارا کیریئر تباہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو ریممبر کہ آپ کے جو بچے ہیں وہ آپ کا سیمپل ہیں جو آپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ہر جگہ پہ۔ آپ
کی فیملی کو آپ کے بچے ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور بچوں کی بول چال سے، بیٹھنے اٹھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے ماں باپ نے ان کے اوپر کتنی ایفرٹس پٹ کی ہوئی ہیں. تو manage your time according to the routines of your children. They are your foremost priority. Thank you so much.